اصل کامیابی عید کی خوشیاں منانا نہیں بلکہ رمضان کی تربیت کو زندگی بھر جاری رکھنا ہے۔ رمضان میں ہم نے بڑے بڑے کام کیے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقہ دیا، قرآن پڑھا۔ رمضان ہمیں اسٹرانگ بنانے آیا تھا اور ہم اس اسٹرینگتھ کو جاری رکھیں گے۔ رمضان چلا گیا لیکن تربیت باقی ہے۔ عید آ گئی لیکن عبادت باقی ہے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم اس خوبصورت اور ٹرانسفارمیٹو سفر کے آخری مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، عید قریب ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں ہوں سروت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خودی ویلنس رمضان ویبینار سیریز، روحانی فلاح یعنی اسپرچل ویلنس کی آخری قسط۔ پچھلی 19 اقساط میں ہم نے انبیاء کرام اور برگزیدہ شخصیات کی زندگیوں سے ایک مکمل تربیتی فریم ورک سیکھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے صبر، حضرت یوسف علیہ السلام سے خود اعتمادی اور معافی، حضرت یعقوب علیہ السلام سے جذباتی تحفظ، حضرت لقمان علیہ السلام سے کردار سازی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمت اور قیادت، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مقصد اور شناخت، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے توکل اور سعی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے شکر گزاری، حضرت مریم علیہ السلام سے حیا اور اندرونی مضبوطی، حضرت نوح علیہ السلام سے ڈیفیکلٹ پیرنٹنگ اور جذباتی قبولیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت پر مبنی پرورش، حضرت داؤد علیہ السلام سے مہارت اور اعتماد، حضرت شعیب علیہ السلام سے دیانت داری، حضرت آدم علیہ السلام سے اکاؤنٹیبلٹی اور غلطیوں سے سیکھنا، رمضان سے صبر اور سیلف کنٹرول۔ آج ہم بات کریں گے سب سے اہم موضوع پر، رمضان کے بعد بھی بچوں کی اسپرچل، ایموشنل اور مینٹل گروتھ کو کیسے برقرار رکھنا ہے، کیونکہ اصل کامیابی رمضان گزارنا نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی بدل کر رہنا ہے۔ اصل کامیابی عید کی خوشیاں منانا نہیں بلکہ رمضان کی تربیت کو زندگی بھر جاری رکھنا ہے۔ اصل کامیابی 30 دن کے روزے نہیں بلکہ وہ عادات ہیں جو ہم نے ان 30 دنوں میں بنانی ہے۔ تصور کیجئے ایک کھلاڑی اولمپکس کی تیاری کر رہا ہے، وہ مہینوں سخت مشق کرتا ہے، وہ اپنی خوراک پر کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنی نیند کو منظم کرتا ہے، وہ دن رات ایک کر دیتا ہے۔ اولمپکس ختم ہو جاتے ہیں، وہ ایوارڈ جیتتا ہے، تہوار ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنی تربیت بھول جاتا ہے؟ کیا وہ واپس جا کر غیر صحت مند کھانا کھانے لگتا ہے؟ کیا وہ مشق کرنا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں، وہ یہ سب جاری رکھتا ہے، کیونکہ اولمپکس ایک ایونٹ تھا، لیکن ایتھلیٹ ہونا ایک شناخت ہے۔ رمضان بھی ایسا ہی ہے۔ رمضان ایک مہینہ تھا، لیکن مومن ہونا ایک شناخت ہے۔ روزے ایک عبادت تھے، لیکن تقویٰ ایک زندگی ہے۔ تراویح ایک نماز تھی، لیکن اللہ سے تعلق ایک مستقل حالت ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو چھوٹا ہو لیکن مستقل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ عمل ہے جو چھوٹا ہو لیکن مستقل ہو۔ یہ اصول ہماری زندگی کا مرکز ہونا چاہیے۔ رمضان میں ہم نے بڑے بڑے کام کیے، روزے رکھے، تراویح پڑھی، صدقہ دیا، قرآن پڑھا، لیکن رمضان کے بعد کیا ہم یہ سب چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے لیکن مستقل کام کریں گے۔ ہر روز 4 رکعت نفل نماز، ہر روز ایک صفحہ قرآن، ہر روز تھوڑا سا صدقہ، ہر روز چند منٹ ذکر، ہر روز ایک دعا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل لیکن مستقل اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمارے بچوں کی شخصیت میں مستقل تبدیلی لاتے ہیں۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہیبٹ فارمیشن کا عمل رمضان میں تیز ہو جاتا ہے۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ جب ہم کسی کام کو مسلسل 21 دن تک کرتے ہیں تو وہ عادت بننا شروع ہو جاتی ہے، دماغ میں نیورل پاتھ ویز بننے لگتے ہیں، وہ کام آسان ہو جاتا ہے، یہ رویہ خودکار ہو جاتا ہے، وہ عادت شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ رمضان میں ہمارے بچوں کے دماغ میں کیا نیورل پاتھ ویز بنے ہیں؟ صبر کا راستہ، جب بھوک ہونے کے باوجود انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ کنٹرول کا راستہ، جب غصے میں ہونے کے باوجود وہ خاموش رہے۔ شکر کا راستہ، جب انہوں نے افطار کے وقت الحمدللہ کیا۔ اللہ کی یاد کا راستہ، جب انہوں نے سحری کے وقت دعا کی۔ قربانی کا راستہ، جب انہوں نے اپنی پسند کی چیز چھوڑی۔ اب ہمارا کام ہے
ان راستوں کو مضبوط کرنا، انہیں استعمال کرتے رہنا تاکہ یہ عادت بچے کی شخصیت کا حصہ بن جائے۔ آئیڈینٹی بیسڈ پیرنٹنگ لانگ ٹرم تبدیلی کی کنجی ہے۔ جب بچہ خود کو دیکھتا ہے، میں وہ ہوں جو صبر کرتا ہے، میں وہ ہوں جو نماز پڑھتا ہے، میں وہ ہوں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، میں وہ ہوں جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، میں وہ ہوں جو سچ بولتا ہے، تو اس کا رویہ خود بخود اس شناخت کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں کہ نماز پڑھو، وہ خود پڑھے گا کیونکہ وہ نمازی ہے۔ اسے ڈانٹنے کی ضرورت نہیں کہ جھوٹ مت بولو، وہ خود سچ بولے گا کیونکہ وہ سچا ہے۔ اسے سکھانے کی ضرورت نہیں کہ صبر کرو، وہ خود صبر کرے گا کیونکہ وہ صابر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنے بچوں کو لے کر جانا ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جو ہمارے انبیاء کا تھا۔ یہی وہ بلندی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا حق ہے۔ والدین کے لیے آج کے سنہری اصول: ڈیلی شارٹ اسپرچل روٹین رکھیں۔ روزانہ تھوڑا وقت اللہ کے لیے مخصوص کریں۔ صبح کی 4 رکعت، مغرب کے بعد قرآن کا 1 صفحہ، سونے سے پہلے چند دعائیں، چھوٹا لیکن مستقل۔ فیملی پریئر اسٹیبلش کریں۔ گھر میں اجتماعی نماز کا اہتمام کریں، ساتھ مل کر دعا کریں، ساتھ مل کر قرآن پڑھیں۔ یہ اجتماعی عبادت خاندانی بندھن کو مضبوط کرتی ہے۔ ویکلی ریفلیکشن ٹائم رکھیں۔ ہفتے میں 1 دن، جمعے کی رات یا اتوار کی صبح، خاندان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں۔ اس ہفتے ہم نے کیا سیکھا؟ کس چیز میں بہتری آئی؟ کس چیز میں مزید کام کرنا ہے؟ کس کی مدد کی ہم نے؟ کس سے معافی مانگی؟ کس کا شکریہ ادا کیا؟ گریٹیٹیوڈ پریکٹس جاری رکھیں۔ روزانہ 3 چیزوں کا شکر ادا کرنے کی عادت جاری رکھیں۔ گریٹیٹیوڈ جار بھرتے رہیں۔ شکر کرنے والے دل ہی اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ اسکرین ٹائم بیلنس رکھیں۔ رمضان میں شاید اسکرین ٹائم کم ہو گیا تھا، عید کے بعد اسے دوبارہ بڑھنے نہ دیں۔ حدود مقرر رکھیں، وقت مقرر کریں۔ الیکٹرانک ڈیٹاکس کے دن رکھیں۔ بچے کو کہیں رمضان ہمیں اسٹرانگ بنانے آیا تھا اور ہم اس اسٹرینگتھ کو جاری رکھیں گے۔ رمضان ہمیں اللہ کے قریب لے کر آیا اور ہم اسی قربت میں رہیں گے۔ رمضان نے ہمیں صبر سکھایا اور ہم صابر ہی رہیں گے۔ رمضان نے ہمیں شکر سکھایا اور ہم شکر گزار رہیں گے۔ یہ جملے بچے کی شناخت کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہ الفاظ بچے کو بتاتے ہیں کہ رمضان کا اثر ختم نہیں ہوا۔ یہ باتیں بچے کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں۔ آئیے آج کی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ فیملی گروتھ پلان۔ عید کے دن خاندان کے ساتھ بیٹھیں، ایک بڑا چارٹ لیں۔ چارٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ اسپرچل گول: ہم روزانہ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ ہم ہفتے میں کتنا قرآن پڑھیں گے؟ ہم کون سی دعائیں یاد کریں گے؟ ہم کس کی مدد کریں گے؟ ایموشنل گول: ہم غصے پر کیسے قابو پائیں گے؟ ہم اپنے جذبات کا اظہار کیسے کریں گے؟ ہم دوسروں کے جذبات کو کیسے سمجھیں گے؟ ہم معافی کیسے مانگیں گے اور کیسے دیں گے؟ پرسنل اسکل گول: ہر بچہ اپنے لیے ایک ہنر منتخب کرے جو وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بچہ ڈرائنگ سیکھے، ایک بچہ کوئی کھیل، ایک بچہ کوئی زبان، ایک بچہ کوئی ہنر۔ ہر مہینے کے آخر میں اس چارٹ کو دیکھیں کہ کہاں کامیاب ہوئے، کہاں مزید محنت کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ یہ پلان خاندان کو ایک مشترکہ مقصد دیتا ہے۔ یہ چارٹ بچوں کو سکھاتا ہے کہ گروتھ ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ مشق خاندان کو مضبوط کرتی ہے۔ عید قریب ہے، عید خوشی کا دن ہے، عید انعام کا دن ہے، عید اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ لیکن عید کے بعد شوال کے دن آئیں گے، ذیقعد کا مہینہ آئے گا، ذی الحجہ آئے گا، محرم آئے گا، ایک اور سال گزر جائے گا اور ہم وہیں کھڑے ہوں گے جہاں تھے، اگر ہم نے رمضان کی تربیت کو جاری نہ رکھا۔ اس لیے عید کی خوشیاں منائیں، بچوں کو انعام دیں، ان کی محنت کو سراہیں، ان کی کامیابی کا جشن منائیں، لیکن انہیں یہ بھی بتائیں کہ عید ختم ہے لیکن اللہ سے تعلق ختم نہیں ہونا چاہیے۔ چھٹیاں ختم ہیں لیکن عبادت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ رمضان گزر گیا لیکن اس کی تربیت باقی رہنی چاہیے۔ رمضان کا اصل مقصد ہمیں متحرک کرنا تھا، ہمیں بدلنا تھا، ہمیں بہتر بنانا تھا، ہمیں اللہ کے قریب لانا تھا، اور یہ مقصد تبھی پورا ہوگا جب ہم رمضان کے بعد بھی وہی عبادتیں جاری رکھیں گے جو ہم نے رمضان میں سیکھی،
وہی اخلاق اپنائیں گے جو ہم نے رمضان میں سیکھے، وہی عادات برقرار رکھیں گے جو ہم نے رمضان میں بنائی۔ بچوں کو بتائیں رمضان ڈیسٹینیشن نہیں تھا، رمضان ٹریننگ گراؤنڈ تھا۔ یہاں جو سیکھا ہے اسے زندگی بھر استعمال کرو، یہاں جو کمایا اسے ضائع مت کرو، یہاں جو پایا اسے بچا کر رکھو۔ اسپرچولی گراؤنڈڈ بچے بنتے ہیں ایموشنلی اسٹیبل، جو جذبات پر قابو رکھتے ہیں، مینٹلی اسٹرانگ، جو مشکلات میں نہیں گھبراتے، پرپس ڈریون، جو زندگی کا مقصد جانتے ہیں، بیلنسڈ ایڈلٹس، جو دنیا اور آخرت میں توازن رکھتے ہیں، کامیاب کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ یہی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہے، یہی خودی ہے، یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے انبیاء نے ہمیں سکھایا، یہی وہ منزل ہے جہاں ہمیں اپنے بچوں کو لے کر جانا ہے۔ آج ہم نے سیکھا سسٹینیبل گروتھ جو رمضان کے بعد بھی جاری رہے، ہیبٹ فارمیشن، عادات کو شخصیت کا حصہ بنانا، آئیڈینٹی بیسڈ پیرنٹنگ، بچے کی شناخت کو مضبوط کرنا، اسپرچوئل کنسسٹنسی، چھوٹے لیکن مستقل اعمال، لائف لانگ ایموشنل ویلنس، جذباتی صحت جو زندگی بھر رہے۔ یہ 20 اقساط صرف معلومات نہیں تھی، یہ ٹرانسفارمیشن کا روڈ میپ تھا، یہ ایک فریم ورک تھا، یہ ایک تحریک تھی، یہ ایک سفر تھا، اور یہ سفر ختم نہیں ہوا، یہ سفر تو ابھی شروع ہوا ہے۔ رمضان چلا گیا لیکن تربیت باقی ہے، عید آ گئی لیکن عبادت باقی ہے، یہ قسط ختم ہوئی لیکن خودی کی تعمیر جاری ہے۔ اگر یہ سیریز آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو، اگر کسی قسط نے آپ کے دل کو چھوا ہو، اگر کسی سبق نے آپ کی زندگی بدلی ہو، اگر کسی کہانی نے آپ کے آنسو بہائے ہوں، اگر کسی دعا نے آپ کو اللہ کے قریب کیا ہو، تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ اسٹرانگ پیرنٹس اسٹرانگ چلڈرن بناتے ہیں، اور اسٹرانگ چلڈرن اسٹرانگ امت بناتے ہیں۔ یہی خودی ویلنس کا مشن ہے، یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہماری دعا ہے۔ کامنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں اس سیریز میں آپ کی پسندیدہ قسط کون سی رہی، کس نبی کی کہانی نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا، کس سبق نے آپ کی زندگی بدلی، کس پیغام کو آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ کا ایک جملہ آج ہزاروں والدین کے لیے رہنمائی بن سکتا ہے، آپ کا ایک تجربہ آج لاکھوں بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کا ایک فیصلہ آج ایک نسل کو سنوار سکتا ہے۔ میں ہوں سروت شاہ، خودی ویلنس رمضان ویبینار سیریز روحانی فلاح کے ساتھ۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اللہ ہمارے گھروں کو سکون اور محبت سے بھر دے، اللہ ہماری امت کو مضبوط اور باعزت کرے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین یا رب العالمین۔ عید کی خوشیاں آپ سب کے شامل حال ہوں۔ اللہ حافظ۔